محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی اللہ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ اور قیمتی انعام ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا جاننا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور اگر ہماری زندگی کا رخ نبی کے طریقے سے ہٹا، اللہ کے حکم سے ہٹا، تو پھر ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا ذریعہ ہے۔ کل قیامت میں جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمیں اس پوری زندگی کا اللہ کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی امانت کے طور پر دی تھی، اس زندگی کو ہم نے کس ڈگر پر گزارا اور کیسے اس کو پورا کر کے ہم اللہ کے سامنے آئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں ہر انسان کی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری ہوگی، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں خاص طور سے 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ انسان کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ سوال کر لے۔ خلاصے کے طور پر پہلے میں آپ حضرات کو 5 چیزیں گناتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہماری اس پوری زندگی کے بارے میں ہوگا۔ ہماری یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، نعمت ہے، ہمیں اس زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے۔ دوسری چیز، خاص طور سے اللہ نے زندگی میں جوانی کا جو زمانہ دیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ جوانی کے اندر ہر چیز پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نوجوان جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس لیے خاص طور سے ہمیں اپنی جوانی کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جوانی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے یا ہماری جوانی کا رخ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں ہم سے پوچھے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا؟ آج ہر انسان مال کمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہر انسان کی فکر ہوتی ہے کہ مال بڑھے۔ اچھی بات ہے، محنت کرنی چاہیے، ترقی کی راہوں پر چلنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، ہمارے آپ کے لیے حد بندیاں ہیں، ہمارے آپ کے لیے حدود ہیں۔ انہی حدود اور دائرے میں رہ کر ہمیں مال کمانا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مال کمائیں تو جائز طریقے سے کمائیں، مال حاصل کریں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھیں۔ چوتھی چیز، جب اللہ نے مال جیسی نعمت ہمیں دے دی تو اب اس نعمت کا صحیح استعمال بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا مال صحیح راستے پر خرچ ہو، مال ہمارا کہیں غلط راستے پر خرچ نہ ہو۔ اگر ہم نے اپنا مال غلط راستے پر خرچ کیا تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہم کیسے صفائی دیں گے؟
اور پانچویں چیز ہمارے علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے جھوٹ بولنا ناجائز اور حرام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے دغا، فریب، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے علم کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے تو ہم اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، قابل غور چیزیں ہیں یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی دیکھیے کہ جو سوال ہم سے ہونے ہیں، پرچہ آؤٹ کر دیا۔ ان سوالوں کی ہمیں آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ کا انعام ہے، اس کا بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی انہی سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے اور ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اپنی زندگی کا صحیح رخ اپنانا چاہیے اور زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، بندے کے قدم، ابن آدم کے قدم اللہ کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے قیامت کے دن حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہو جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گنوائی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں برباد کی۔ وعن مالہ من این اکتسب، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا۔ وفیما انفق، چوتھی چیز پوچھا جائے گا مال کے بارے میں کہاں خرچ کیا۔ وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، اس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تجھے معلوم تھا اس کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام ناظرین، میں اپنی ذات سے بھی کہتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی اس بات کی درخواست اور التماس کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کا رخ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لے آئیں تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی بامراد ہے۔ اللہ تمام انسانوں کو صحیح راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔